خیر میں عرض کر رہا ہوں روزانہ تلاوت قرآن دا معمول و مشہور یہ جناب والا ہے میلاد کے مقاصد میں سے پہلا مقصد. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. مقاصد میلاد میں سے دوسرا مقصد کیا ہے؟ بولو. میرے نبی آئے ہیں پوری امت کو پاک کرنے، معاشرے کو پاک کرنے آئے ہیں. اور 1400 سال بیت گئے، آج ہماری پاکی کا عالم کیا ہے؟ دل میں حسد اور بغض پالے ہوئے یہ گندگی ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے جی. برائی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں پیچھے پیچھے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہم اتنی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وارداتیں کرنے کے لیے لوگوں کے معاون بن جاتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. اگر تعاون کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، لوگوں کو نیک بنانے کی ایفرٹ کرو، نیک بنانے کے لیے معاون بنو لوگوں کے، ان کو متقی اور پرہیزگار بناؤ. نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اے جڑا مولویوں نال سویر پالے ہوا نا، اے آپ دی خدمت چار، یہ علماء دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے معاون بنو، نیکی کے کاموں میں ان کو سپورٹ کرو. بات پلے پڑی ہے، ان کو سپورٹ کرو. اور پھر جن کے بچے ہیں وہ کوشش کریں اپنے بچوں کو نیک بنانے میں، بچوں کے ساتھ تعاون کریں. ہر وقت ڈنڈا چنگا نہیں ہوتا، تعاون کریں، کوشش کریں، محنت کریں، ان کو متقی بنانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں، دوستوں کو متقی اور نیک بنانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں. تعاونوا علی البر والتقوی. اللہ فرماتا ہے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تقوی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو. جھوٹیاں قسماں چاون نال تے زمین تے قبضے کرن نال تے چوریاں تے جناب والا ڈاکے ان برائیاں دے وچ ایک دوسرے نال تعاون نہ کرو، نیک بنانے کے لیے تعاون کرو. بات پلے پڑی میرے اللہ. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. اللہ توجہ تو کرو. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو بلا تحمل، بغیر سوچے سمجھے تو گھاٹی میں کودا ہی نہیں. اور میں نے دسو یار گھاٹی سے بندہ سوچ سمجھ کے بھی نہیں کودا، سمجھ کوئی نہیں آئی بھائی. کھائی دے وچ بغیر سوچے سمجھے بھی بندہ نہیں کوددا، تو بغیر سوچے سمجھے اللہ دا درک مار. وما ادراک ما العقبہ. فرمایا یہ گھاٹی ہے کون سی جس میں اللہ فرماتا ہے بغیر سوچے سمجھے کود جا. سوچ نہیں نہ، بغیر سوچے سمجھے کود جا اس کھائی میں. مالک یہ کھائی کون سی؟ فک رقبہ. آیا کسی کی گردن پھنسی ہوئی مشکل میں اس کو چھڑا، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا اس کی مصیبت دور کر. سمجھ کوئی نہیں. اللہ فرماتا بغیر سوچے سمجھے تھے نا ایک بھائی میرا رشتہ دار ہے تو تعاون کرنا. تیرا رشتہ دار نہیں تاں بھی مشکل پھنسا ہوا تو بغیر سوچے سمجھے اس کھائی درک مار جا. اللہ فرما رہا ہے المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ ولا یسلم. فرمایا نہ مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نہ زیادتی ہونے دیتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت. جو کسی مسلمان کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس بندے کی حاجتیں پوری کرتا ہے. من فرج عن مسلم قربتا اللہ فرج اللہ عنہ لہا قربتا من قرب یوم القیامہ. فرمایا جو مسلمان کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرتا ہے نا، فرج اللہ عنہ،
اللہ اس کی ضرورت، اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، جی جو دنیاوی کسی کی مشکل حل کرتا ہے، اللہ اس کی آخرت کی مشکل کو حل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو اللہ اکبر۔ تو سامعین عزیز شام، بیکی شریف کے اندر حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا سخت پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا پریشان کیوں؟ عرض کہ حضور فلاں بندے کا مجھ پر حق ہے، لیکن یہ جو مزار میں ہستی موجود ہے نبی پاک کی، ان کی عزت و حرمت کی قسم مجھ میں سکت نہیں کہ میں اس کا حق دے سکوں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تیری سفارش کر دوں؟ حضور اگر آپ سفارش کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ تو حضرت ابن عباس اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس نے کہا حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا، آپ نے اعتکاف توڑ دیے۔ فرمایا مجھے اس حرمت والے رسول کی قسم میں نے مصطفیٰ سے سنا، جو کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ 10,000 اعتکاف کا ثواب عطا، ایک پورے سال کے اعتکاف کا ثواب عطا۔ بات پڑی۔ اس لیے دوسروں کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو، مشکل میں پھنسا ہے اس کی مشکلات کو دور کرو۔ تو عرض کر رہا تھا طہارت اور تزکیہ، طہارت اور تزکیہ اپنے خانگی معاملات میں لائیے، خاندانی، معاشی، معاشرتی۔ میرے نبی آئے ہی پاک کرنے کے لیے، پورے معاشرے کے لیے تطہیر۔ سبحان اللہ۔ میں مشکات شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان کی عزت بچائے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ اس بندے کا حق رکھا ہے کہ قیامت کے دن اس کو بخش دے۔ بات پلے پڑی۔ تو طہارت، تزکیہ لو اپنے اندر، یہ بنیادی چیز ہے، اور یہی میلاد کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد ہے۔ میرے نبی آئے ہیں پاک کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو پاک وہی کرے گا جو خود پاک ہو۔ تو میرے نبی خود کتنے پاک ہیں؟ مستدرک صحیحین پڑھیے، دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی پڑھیے، اور جناب والا مواہب اللدنیہ پڑھیے، انوار محمدیہ پڑھیے، سیرت حلبیہ پڑھیے، سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کی خادمہ ام ایمن، ان کو پیاس لگی ہے، رات کو اٹھی، حضور کی چارپائی کے نیچے ایک پیالہ ہے، اس میں حضور بول مبارک کبھی کبھی کرتے تھے، بول چھوٹے پیشاب کرتے ہیں، بول مبارک کیا، وہ اٹھی، ان کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ اٹھایا پیالہ پی لیا۔ میرے نبی نے صبح فرمایا ام ایمن وہ پیالہ کدھر ہے؟ واللہ لقد شربت ما فیہا، یا نبی اللہ وہ جو پیالے میں تھا وہ تو میں نے پی لیا ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اس پہ منع نہیں کیا، زجر و توبیح نہیں فرمائی، منہ دھونے کا حکم نہیں دیا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، جب میرے نبی نے سنا کہ میرا بول میری خادمہ نے پیا ہے، حضور اتنے مسکرائے کہ حضور کے داڑھ مبارک بھی نظر آئے۔ ثم قال لا يجفو بطنك بعده ابدا وفي لفظ لا تلج النار بطنك۔ یہ بات سن کے میرے نبی نے فرمایا اے میری خادمہ، تو نے میرا بول پیا ہے، جا آج کے بعد تجھے پیٹ میں تکلیف بھی نہیں ہوگی اور تیرا پیٹ جہنم کی آگ سے آزاد۔ کتاب الشفاء شریف کے اندر قاضی عیاض مالکی یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں وحدیث هذه المرأة التي شربت بوله صحیح، فرمایا یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ شارح مسلم امام نووی وہ بھی فرماتے ہیں، نسیم الریاض امام خفاجی لکھتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ الاسلام علامہ بلقینی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے تو اس میں پورا رسالہ لکھا ہے روزہ، اس کے اندر آپ نے واضح لفظوں میں لکھا ان بولہ ودمہ وسائر فضلاته طاہرہ، فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا بول مبارک چھوٹا پیشاب وہ بھی پاک ہے، براز بڑا پیشاب وہ بھی پاک ہے، حضور کی ریٹھ بھی پاک ہے، حضور کی تھوک بھی پاک ہے، حضور کا خون بھی پاک ہے۔ سمجھئے کوئی نہیں؟ مواہب اللہ دنیا کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھی عرض کی یا نبی اللہ جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو واپس پلٹتے، کوئی بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے وہ چیز نہیں دیکھتا جو آپ کی جسم سے خارج ہوتی ہے، وہ کدھر جاتی ہے؟ ذرا لفظ سننا، میرے نبی نے یا عائشہ تو اما علمتے
ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء. عائشہ تو نہیں جانتی اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ نبیوں کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے تو اپنے سینے لے لیا کر. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم کیوں دیا کہ انبیاء کے جسموں سے جو فضلات خارج ہوتے ہیں وہ زمین اپنے سینے میں لے, یہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ انسان کی فطرت ہے, وہ کسی کا پخانہ دیکھے نا اس سے سمیل نہ بھی آ رہی ہو, بدبو نہ بھی آ رہی ہو, تو پھر بھی دیکھ کے بندہ ناک چڑھا لیتا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم میرا رب یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے کریم نبی کے فضلات کو دیکھ کے کوئی ناک چڑھائے, وہ بھی بے ایمان ہو جائے گا. تو میں ایک دھیما جملہ بولنے لگا ہوں آپ کی ایمانی غیرت چیک کرنے کے لیے. جو رب میرے نبی کے پیشاب مبارک پہ اتنی غیرت کھاتا ہے وہ حضور کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہوگا؟ سمجھ کوئی نہیں ہے. جو میرا رب میرے نبی کے بولو برات پہ ناک چڑھانے کو پسند نہیں کرتا, وہ ذات رسول پہ منہ مارنے کو پسند کرے گا؟ یہ سٹیٹس ہے میرے نبی کا, یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی, یہ مقام ہے میرے نبی کا. شرح شفا کے اندر حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی. شرح شفا میں فرماتے ہیں میرے نبی جنہیں رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے. حضور گئے, ایک غلام بھی صحابی پیچھے پیچھے چل پڑا. حضور رفع حاجت کے لیے دور تک تشریف لے گئے نا, تو درخت دو قریب قریب کھڑے تھے, تھوڑے فاصلے پہ تھے. ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے نا حضور نے حکم دیا میرے ساتھ چل. دونوں درختوں کو ملا کے ان کو جھکنے کو حکم دیا, جھک گئے. حضور نبی پاک آگے پردے کے اندر چلے گئے. رفع حاجت کے بعد دوسری طرف سے حضور نکلے, صحابی ادھر سے اندر داخل ہوا. دیکھوں وہ جو نبی کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ کیسے ہے. صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ چیز میں نے نہیں دیکھی, البتہ میں نے 3 ڈھیلے جس سے حضور نے استنجا فرمایا وہ 3 ڈھیلے میں نے اٹھائے نا, یفوح منہن روائح المسک, ان سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اب صحابی کا عقیدہ دیکھیے, صحابی وہی ڈھیلے لے کے گھر چلا گیا. جمعے کا دن آیا, وہی ڈھیلے لے کے مسجد چلا گیا. صحابی فرماتے بڑی بڑی خوشبوئیں لگانے والے موجود تھے, پر خدا کی قسم جن سے میرے نبی نے استنجا فرمایا تھا نا وہ ڈھیلے لے کے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا, فَتَغْلِبُ رَائِحَتُهُنَّ رَوَائِحَ مَنْ تَطَيَّبَ وَتَعَطَّرَ, یہ جس سے میرے نبی نے استنجا فرمایا تھا اس کی خوشبو تمام خوشبوؤں پہ چھا گئی. سبحان اللہ, یہ سٹیٹس ہے میرے محبوب نے, یہ شان ہے میرے محبوب نے. جو خود اتنا پاک ہو تو وہ معاشرے کو کس طرح اس نے پاک کیا, پھر صحابہ کس طرح پاک ہوں گے, اہل بیت کس طرح پاک ہوں گے. دور حاضر میں یہ پیغام بھی ضروری ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اہل بیت کی طہارت پہ ایک آیت پڑھ دوں اور صحابہ کی طہارت پہ ایک آیت. سبحان اللہ, یہ میلاد کا پیغام ہے. سبحان اللہ. سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ کا قرآن. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. توجہ ہے کوئی؟ آج کیا وجہ ہے میرا خطیب پوری آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا وجہ ہے آج ذاکر پوری آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ انما یرید اللہ سے تو آیت شروع ہی نہیں ہوتی, آیت تو شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اب یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ 2023 کے سجادہ نشینوں کے اپنے کپڑے اترتے ہیں, خطیبوں کے اپنے کپڑے اترتے ہیں, نعت خوان خود ننگے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے شروع آیت کہاں سے کی؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. میں نے کہا میری اوقات کیا, تیری اوقات کیا, 2023 کے سجادہ نشین کی اوقات کیا, آج کے نقیب اور نعت خوان کی اوقات کیا. وہ میرا رب نبی کے گھر والوں کو حکم دے رہا ہے, نبی کے گھر والوں
اے نبی کی آل بیت گھر میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی روش اختیار نہ کرو. پردے کا رب حکم دے رہا ہے. اور دوسرا کس چیز کا حکم ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. میں نے کہا نبی کے گھر والوں کو نماز کی معافی نہیں تو پیر کو کیسے ہو گئی ہے؟ مرید کو کیسے ہو گئی ہے؟ خطیب کو، خطیب کیا سمجھتا ہے کہ میں 2 گھنٹے تقریر کر کے جنت کا ٹکٹ میری جیب میں ہے؟ نعت خان کیا سمجھتا ہے؟ تازی بغیرت شیو کروا کے حضور کی مذاق اڑا کے سنت کا، وہ بغیرت یہاں کے کھڑو کے آپ کے پیسے بٹور کے جا کے عیاشیاں کرتے ہیں. کم از کم نعت خان تو بلاؤ جس کے چہرے پہ حضور کی سنت ہو. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ بس صرف سبحان اللہ یا کیوں، باقی کام کو نہ کرے. اللہ توجہ کرو. نعت خان سمجھتے ہیں میں نے 2 نعتیں پڑھ لی تو میں تو بس بغیر حساب کتاب دی جنتی. تو نقیب صاحب سمجھتے ہیں میں جناب 100 شعر ایک نشست پڑھ چھڑا، میری تو جنت پکی ہے. نماز پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، پردے دی ضرورت ہی کوئی نہیں. میں نے کوئی بندہ خدا پردے کی معافی تو آل بیت کو نہیں ہے، نماز کی معافی تو آل بیت کو نہیں ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والوں کو نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دو. آگے کیا؟ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آج کا سجادہ نشین یہ سمجھتے ہیں کہ میں میرے دادا پردادا، میں آنکھوں انہوں نے ساتھ سلام ہے، تو اپنی گل کر. یہ بلیک میلنگ نہ کرو. کم شیطانہ لے تو پروٹوکول لینا ہوئے تو دادے دینا. میں نے کہا دادے والا پروٹوکول تب ملے گا جب کام دادے والے کرو گے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اور تو سننی بھی کچھ غیرت نو ہاتھ مارو. ہر چھلے مچھے پیر جنابی والا انہوں دے وچ بڑے ہوئے ہوندے ہو تساں. غیرت نو ہاتھ مارو. میں پھر آدھا کو غیرت کرو، سنیو، غیرت نہ بنو. پیر وہی جو عقیدے کا چوکیدار ہو، پیر وہی جو شریعت کا چوکیدار ہو. جو فاسق مولن ہے، جو خود مریدنیوں سے پردہ نہیں کرتا، اس کی بیعت ہے ہی سرے سے آرہا ہے. وہ فاسق مولن ہے، اعلانیہ گناہ میں ملوث ہے. جی وہ بد مذہبوں کو بلائے تو وہ خود بد مذہب ہے. آج کے پیر کی اوقات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے؟ بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں عبداللہ ابن مبارک کا نام لیتے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، اللہ کے ولی، چوٹی کے ولی. قاضی اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے جب یہ فوت ہو گئے نا تو ایک ولی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا سنا کیا ہوا ہے؟ فوت ہونے چکنے کے بعد بڑے عرصے کے بعد ان کو خواب میں آئے تو پوچھا سنا کیا حال ہے؟ کہتا ہے جب میں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں فوت ہوا نا، قبر میں مجھے رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جھڑکا اور 30 سال تک بطور سزا اللہ نے مجھے کھڑے کیے رکھا. کیوں؟ فرمایا تو نے ایک فلاں بد مذہب کو مسکرا کے اس کو تو نے ہاتھ دیا تھا. سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بات کر رہا ہوں، کسی عام بندے کی بات نہیں. اللہ کے ولی جن کے قدموں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک، اللہ کے ولی، فقیہ، محدث. وہ فرما رہے ہیں، سمجھ آئیے کوئی؟ وہ فرما رہے ہیں، امام اسماعیل حقی صاحب تفسیر البیان لکھ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جب میں فوت ہوا تو اللہ نے مجھے کیا 30 سال تک کھڑے رکھا. فرمایا کھڑے رہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت قبلہ پیر طریقت سعادہ والا شان قبلہ صاحبزادہ پیر میاں عبد الخالق صاحب تشریف فرما ہوا. اور یار اے میاں صاحب نے کتنے عرصے تو جان دے ہو؟ کوئی ناز نخرا، کوئی جناب تکبر، کوئی چاہے ویکھی نہیں. اے درویش تے فقیر اللہ دے. اس واسطہ تساں اصل مسئلہ پتہ ہے کہ
جتنی زیادہ چٹی چمڑی ہوئے تو ساتھ بڑا نور چمک رہا. سمجھ نہیں آئی. ہوں یہ نہیں پتا بھی پیر اندر کتنا شمپو لینا تے کتنی کریمہ لینا تے کتنے جناب والا میک اپ تھپدا ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی. ہائے جس پیر دی جتی تے دھوڑ نہیں پی اس نے کیا پتا حسین پاک نے کربلا اچ کے کیتا. یہ تو صرف روٹیاں پھاڑنے والا کام رہ گیا. الحمدللہ میاں صاحب کے میں مدرسے میں گیا ہوں, عظیم الشان مدرسہ, فقیر حق درویش اپنے بزرگوں کے اس ورثے کو لے کے چل رہے ہیں. ان بزرگوں کے ساتھ جڑے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ ان کے دور کے ولی بھی ان کی مجلس میں بیٹھنا سعادت سمجھتے تھے. امام اسماعیل حقی صاحب تفسیر البیان لکھتے ہیں, عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک ولی کو خواب میں ملے, پوچھا سنائیں اللہ نے کیا کیا. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اللہ نے 30 سال مجھے بطور سزا کھڑے رکھا. فرمایا کھڑے رہ, بیٹھ نہیں سکتا. مالک یہ سزا کیوں ہے؟ فرمایا تو نے ایک بد مذہب کو ہاتھ میں لایا تھا اور خوش ہوا تھا. ہوں گل سمجھئے کوئی نہیں آئی. جڑا بد مذہباں نال یاریاں رکھے انہاں دے لنگر کھاوے تے اپنے کول بلاوے وہ تہاڈا پیر ہو گیا. صدقے جاواں تہاڈے تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, سبحان اللہ. وَيُزَكِّيهِمْ آیت تطہیر پڑھ رہا تھا نا. آیت تطہیر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. آیت تطہیر پڑھی ہے, سنی ہے نہیں سنی؟ توجہ کرو. تو یہاں اللہ اپنے نبی پاک کے گھر والوں کو کیا حکم دے رہا ہے؟ پردے کا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. دوسرا کس کا؟ نماز کا. تیسرا وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکات کا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں پہ غور کرنا, اللہ نبی کے گھر والوں کو یہ حکم دے رہا ہے, نبی کے گھر والوں خانگی خاندانی معاشی معاشرتی عادات و اطوار اپنے تمام معمولات زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم جانو. تو نبی کے گھر والوں کو اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں معاملہ. فرمایا نبی کے گھر والوں پردے کا اہتمام کرو, زمانے جاہلیت کی روش کو اختیار نہ کرنا, نماز قائم کرنا, زکات دینا, اللہ رسول کی اطاعت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیونکہ اللہ نے ارادہ فرمایا نبی کے گھر والوں تم سے ہر رجس کو دور فرمانے کا اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرمانے کا. اب یہ آیت تطہیر اہل بیت کے لیے سن لیے. اگر آپ اجازت دیں تو صحابہ کے لیے بھی آیت تطہیر پڑھ دوں, کیونکہ میں سننی ہے نا, تو میں دوجے دی دے کے چو لنگر کھان والا نہیں ہے. سمجھ آئیے نہ خارجی نہ ناسبی نہ رافضی نہ تفضیلی. اچھا صرف سنیاں دے لنگر بس. اے بغیرتیاں وہی کردہ جو سجے کھبے منہ مارا ہوندہ. او آل بیت کی طہارت آپ نے سنی, ذرا صحابہ کی طہارت بھی سنی. اونچی کو سبحان اللہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھنے لگا ہوں, اللہ کا قرآن. وہ پہلے والی سبحان اللہ چاہیے. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فرمائے میرے نبی کے غلاموں, اے میرے نبی کے صحابہ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کا ارادہ فرماتا ہے. اے اور ذرا غور کرو, آل بیت کی طہارت سورہ احزاب آیت نمبر 33, صحابہ کی طہارت سورہ مائدہ آیت نمبر 6. یریدو کے لفظ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, یطہرو کے لفظ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو سنی کون ہے؟ جو آل بیت کو بھی پاک مانتا ہے, صحابہ کو بھی پاک مانتا ہے. اچھا لطف کی بات کیا ہے, وہاں آل بیت کی طہارت پہ آیت ختم ہو گئی, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, طہارت پہ آیت ختم. جب حضور کے غلاموں کی شان بیان ہوئی, صحابہ کی شان بیان ہوئی, تو وہاں
ولیکن یرید لیطہرکم، یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، آگے کیا فرمایا؟ ولیتم نعمتہ علیکم، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کا بھی ارادہ فرماتا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام فرمانے کا بھی ارادہ فرماتا ہے۔ اجازت دیں تو میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 بھی پڑھ دوں؟